سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ تو بہت اونچے درجے ہیں نا، یہ تو بڑے اعلیٰ فضائل والے عمل ہیں۔ اگر کوئی صرف قرآن سے محبت کرتا ہے وہ بھی خالی نہیں رہتا۔ جس سینے میں قرآن کی محبت ہے قرآن اسے بھی دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنۃ۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کل شریف پڑھتے تھے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنۃ، اے قرآن سے، اے سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے، اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ جو دوست سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے کوئی پوسٹ ہی لگا دیتے کہ قرآن میری زندگی ہے، قرآن میری محبت ہے، قرآن سے مجھے محبت ہے۔ اور جو علماء ہیں، جو بزرگ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ اعلان کرتے بھی آج ہماری مسجد میں یوم تلاوت قرآن ہے، کوئی مرد محلے میں گھر میں نہ بیٹھا رہے، مسجد میں آئے، ہم مل کے قرآن خوانی کریں گے، قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ بھی مسجد میں آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، کئی اقبالیات کے ماہرین نے اسے بیان کیا۔ لاہور میانی شریف قبرستان، وہاں قبر کھودی جا رہی تھی۔ میانی شریف قبرستان جو ہے وہ گنجان قبرستان ہے، قبر سے قبر ملی ہوئی ہے۔ تو قبر کھود رہے تھے، ساتھ والی قبر کھل گئی۔ جب ساتھ والی قبر کھلی، مٹی ہٹی تو خوشبوؤں کے حلے آنے لگے، قبرستان معطر ہو گیا۔ گورکن نے فوراً وہ قبر بند کر دی کہ یہ لاہور ہے، رش ہو جائے گا، کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس نے قبر بند کر دی۔ جو اپنا مردہ دفنانے کے لیے قبر کھدوا رہے تھے انہوں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے جس سے اتنے خوشبوئیں آئیں؟ گورکن نے بتایا یہ ایک مزدور تھا، فلاں محلے میں رہتا تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ وہ لوگ چلے گئے اس کے گھر، دستک دی، ایک بڑی عورت آئی، اس سے پوچھا کہ فلاں قبر تیرے کس رشتہ دار کی ہے؟ اس نے کہا وہ میرا خامن تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا نیک عمل کون سا تھا تاکہ ہم بھی وہ عمل اپنا لیں؟ اس نے کہا وہ مزدور تھا، ریڑھی لگا کے رزق کماتا تھا، اور تو کوئی عمل نہیں تھا، بس پنجگانہ نماز پڑھتا تھا۔ وہ قرآن پاک نہیں تھا پڑھا ہوا، ان پڑھ تھا، دیکھ کے قرآن کی تلاوت نہیں تھا کر سکتا۔ کبھی گھر میں بیٹھا ہوتا تو حسرت کرتا تھا اے کاش میں قرآن پڑھا ہوا ہوتا، اے کاش میں بھی بچپن میں قرآن پڑھ لیتا۔ تو اب وہ اپنی خواہش کیسے پوری کرتا تھا؟ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتا، قرآن کھولتا، آیتوں پہ انگلی پھیرتا اور کہتا یہ بھی میرے رب نے سچ کہا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ کہا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ کہا ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں، میں اس کو بھی یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا۔ وہ اس طرح قرآن پڑھتا تھا۔ ویسے وہ تلفظ نہیں کر سکتا تھا، آیات ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر قرآن کے ساتھ اتنی محبت کر دیں تو میت خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی پڑھے اور قرآن کو سمجھے اور قرآن پر عمل کرے تو اللہ اس کو کتنے درجے عطا فرمائے گا۔